فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو اللہ کے سامنے یہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التحیات للہ والصلوات، یا اللہ میری تمام روحانی عبادتیں، میری تمام جسمانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں تیرے لیے ہی خاص ہے، تیرے لیے ہی مخصوص ہے. میں جتنی بھی عبادتیں کرتا ہوں، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو، چاہے وہ روحانی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، تمام کی تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. تب اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے السلام علیک یا ایھا النبی، یہ اللہ یہ نبی تم پر سلامتی ہو اور تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، تم پر اللہ کی برکتیں ہو. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر سلامتی ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر سلامتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کے موقع پر اپنے لیے دعا نہیں کیے بلکہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تم میری امت کے نیک لوگوں پر سلامتی عطا فرما. دوسری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور حشر کے میدان میں تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، سب لوگ پریشان حال ہوں گے، سب لوگ نفسی نفسی کہہ کر پکاریں گے. کوئی تو اب پسینے میں پورے سر تک ڈوبا ہوگا، کوئی تو پسینے کوئی تو پیشانی تک ڈوبا ہوگا. الغرض ہر ایک انسان پریشان حال ہوگا، ہر ایک انسان تکلیف میں ہوگا. کوئی کسی کو دوست کوئی کسی کو پکارے گا نہیں، تمام کے تمام لوگ پریشان رہیں گے کہ مجھے اللہ رب العالمین سے کیسے نجات مل جائے، مجھے اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. حتیٰ کہ نبی انبیاء کرام یعنی نبی اور رسول بھی پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کہیں گے کہ اللہ ہمیں بچا لے یا اللہ ہمیں نجات دلا دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک وقت میں بھی، اس بھیانک اور اس دردناک وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یوں نہیں فرمائے گا کہ اللہ تو مجھے بچا لے، یا اللہ تو میری فیملی کو بچا لے، یا اللہ تو میرے رشتہ دار کو بچا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہیں گے بلکہ یوں کہیں گے کہ اللہم امتی امتی، یا اللہ تو میری امت کو بچا لے، یا اللہ تو میری امت کو نجات دلا دے، یا اللہ تو میری امت کو کامیابی عطا فرما. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی امت کی فکر میں لگے رہے ہوں گے کہ اللہ تو میری امت کو نجات دلا دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو جنت میں داخل کر دے. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے فکر میں لگے رہے ہوں گے. میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اس نبی کے لیے ہم نے کیا کیا، اس نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، کہ ہم اس نبی کے بتائے ہوئے احکام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا مقام ہے کہ جو نبی ہمارے لیے دن رات دعا کرتے رہے، جو نبی ہماری مغفرت کے لیے کل قیامت کے دن بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے، اس نبی سے ہمیں اور آپ کو کتنی محبت ہونی چاہیے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو اٹھائیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر انہوں نے اپنی تمام جائیداد، انہوں نے اپنی تمام پراپرٹیز اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لکھ دیا، اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ، یا ابو بکر تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے، تم نے اپنے فیملی کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے کیا جواب دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے فیملی کے لیے، اپنے بیوی بال بچوں کے لیے مال و دولت کو نہیں چھوڑا، بلکہ میں نے اپنی بیوی بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر موڑ پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جس دن کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تو اس رات ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل رہے ہوتے تو مکے کو مخاطب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اے مکہ، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں،
لیکن یہاں کے باشندے, یہاں کے لوگ مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا, اس لیے میں تجھے چھوڑ کر جاتا ہوں. بہرکیف جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں تو راستے میں ایک غار میں چھپ جاتے ہیں. وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ جب چھپ جاتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی زہریلا سانپ جو ہے وہ ڈس لیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب تک وہ برداشت کر پائے تب تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا. جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنسو دکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ زہریلے کسی جانور نے مجھے ڈس دیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس جگہ پہ لگایا, پھر وہ ٹھیک ہو گئی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اسے جب زہریلے جانور نے کاٹ لیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اتنی محبت کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے. صحابہ کرام, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی صحابہ کرام لینے کے لیے دوڑ پڑتے تھے, ایک دوسرے پر سبقت کیا کرتے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بچا ہوا پانی مل جائے, وہ وضو کا بچا ہوا پانی مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لی جاتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بیٹھے تھے وہاں اس جگہ کو کھوج کر وہ بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے. ان صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا اس کو صرف آنکھوں پر رکھ دیا, اور جس کام سے روکنے کو کہہ دیا اس کام سے فوراً رک گئے, چاہے اس کے آگے کوئی آ جائے. کہ وہ صحابہ کرام اپنی قربانی دیتے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے. میرے بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں, آج ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے یہ سوچنے کی بات ہے. آئیے نبی اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تمہارے لیے نمونہ ہے, تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہر چیز ملے گی, ہر اچھی چیز ملے گی. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کا آئیڈیل اور آپ کا نمونہ کوئی کرکٹر نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, آپ کا کوئی نمونہ اور آپ کا اسوہ حسنہ کوئی فٹ بالر نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کا آئیڈیل اور آپ کا نمونہ کوئی فلمی دنیا کی کوئی ہیرو نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, یہ لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ آخرت سے کوئی تعلق ہے, جنہیں نہ جنت و جہنم سے کوئی تعلق ہے, جنہیں نہ اپنے دین و دھرم سے کوئی تعلق ہے, جنہیں نہ اپنا ماں باپ, جنہیں نہ کوئی شرم و حیا ہے. میرے بھائیوں, ایسے لوگ آپ کے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتے. میرے بھائیوں, میرے نوجوان بھائیوں, آپ گہرائی سے سوچیے. آج آپ جن کے فالوورز بن چکے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, ان کی تو 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے. میرے نوجوان بھائیوں, آج آپ کس کو آئیڈیل بنا چکے ہیں؟ میرے بھائیوں, اس بات کو سوچئے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالوورز بننے کو کہا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اگر اسوہ حسنہ کسی کو بنانا ہے تو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے. اس لیے ہمارا آئیڈیل اور